سبحانہ و تعالی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہیں کہ نرمی سے بات کرنا. تو ہم کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے خاندان میں ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، کہ ان سے نرمی نہیں ہو سکتی ہیں؟ ان سے تو اور بھی زیادہ نرمی کا برتاؤ کریں. بے شک آپ یہ جانتے ہیں کہ جو بڑی ضدی ہے میری بہن یا میرا بھائی یا میرا دوست جو ہے نا، وہ تو بالکل بھی نرمی نہیں ہے، اس میں تو سختی بھری ہوئی ہے، وہ تو نرمی سے بات ہی نہیں سمجھتی. پھر بھی نرم ہو جائیں. آپ کا کام ہے نرمی دکھانا، آپ کا کام ہے نرمی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سوا. عائشہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رفیق ہیں، نرم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرمی کو، رفق کو پسند کرتے ہیں، اور وہ عطا کرتے ہیں نرمی پر جو وہ عطا نہیں کرتے سختی پر، اور نہ ہی عطا کرتے ہیں اس کے سوا کسی اور چیز پر. نرمی سے ہمیں وہ خیر ملتی ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نرمی میں خیر ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا سبق ہم نے نرمی کا کہ ہم سب کے ساتھ اب نرم ہوں گے، ہر کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا شروع ہو جائیں. اس دین کا پیغام سب کو بلائیں نرمی، محبت، خلوص کے ساتھ. یہ دوسرا سبق ہم نے کہ ہم نے اس پیغام کو پھیلانا ہے، اور نرمی اور خلوص اور فائدے، اپنے فائدے کے لیے نہیں، اگلے کے فائدے کے لیے. اور آخری جو اس میں سبق ہم نے ان آیات سے یہ سیکھا ہے کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو پاک کریں. جو تزکی ہے نا، زکا، اس کا مطلب صرف پاکی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ خیر میں بڑھوتا، جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ خیر میں بڑھنا، برکہ میں. کیسے اپنے آپ کو پاک کریں، ہم بھی کیسے خیر اور برکہ لیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ برائی کو چھوڑیں اور اچھائی کی طرف آئیں. اب ہر کوئی جانتا ہے بری باتیں کیا ہیں، برائی کیا ہے، کس کو نہیں پتا کیا غلط ہے اور کیا صحیح. غلط کو چھوڑیں اور اچھائی کی طرف آئیں. چھوٹے چھوٹے، وہ کہتے ہیں نا بیبی سٹیپس، بچوں والے قدم اٹھانا شروع کریں. چھوٹی چھوٹی اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں. سب سے پہلے برائی سے ہٹ جائیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی سی بھی برائی ہے نا، یا بہت بڑی بھی ہے، اس سے دور ہو جائیں، اپنے آپ کو دور کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور دروازے کھول دیتے ہیں پھر نیکیوں کی طرف. ایک نیکی کی طرف آتے ہیں تو اور دروازے نیکی کی طرف کھل جاتے ہیں. ایک برائی کا دروازہ بند کریں گے، آہستہ آہستہ سارے بند ہو جائیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری زبان بہت بری ہے، میری زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، برا ہی نکلتا ہے، تو آپ اس سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اپنی زبان کو پہلے بری باتوں سے روکیں، دبا لیں، فوراً زبان کو دانتوں میں دبا لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے جلدی، تو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کریں، صبر کرنے میں پہل کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بہت لوگوں کے بارے میں ہر وقت برے خیالات، غلط خیالات آتے رہتے، جب دیکھو کسی کے بارے میں یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسی، نیگیٹو ہی، غلط ہی سوچ ہے، تو اس کو فوراً پلٹ دیں. اچھا خیال نہیں، ہو سکتا ہے نا کہ اس کے ساتھ کوئی مجبوری ہو سکتا ہے نا کہ اس کے ساتھ یہ بات ہو گئی ہو. ایسے بھی تو ہم سوچ سکتے ہیں نا. اگر خیال برا آیا، فوراً اس کو پھیر کے اچھا کر لیں. تو ایسی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لے کر آئیں. کوئی بھی ایک ہی رات میں، ایک ہی دن میں نہیں فرشتے بن جاتے. سب سے پہلے اس قرآن کو سیکھیں، اس قرآن کو اپنے لیے ایک ریمائنڈر سمجھیں کہ اس قرآن سے میں نے سیکھنا ہے، اپنی زندگی بدلنی ہے. آپ آہستہ آہستہ ایک طرح سوچنا شروع ہوں گی. قرآن جیسے ہمیں کہتا ہے کہ تم اس طرح سوچو، ہم اس طرح سوچنا شروع ہوں گے، پھر ہماری زندگی آہستہ آہستہ بدلے گی. یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر لے کر آتا ہے. یہ قرآن ہی ہے یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، اور جو لالچ ہے، یہ ختم کرتا ہے. محبت ایک ہے، اور پھر دنیا کی جو لالچ ہے نا، جیسے دیکھیے فرعون کے پاس کیا تھا، پیسہ بھی تھی، طاقت بھی تھی، شہرت بھی تھا، سب کچھ تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس پاکی کا پیغام لے کے گئے. تو یہ قرآن ان ساری محبتوں کو ہم سے دور کرتا ہے. یہ جو لالچ ہے نا اس دنیا کا، اس کی چیزوں کا، یہ بہت بڑے بڑے فتنوں میں، مال کی لالچ، شہرت کی لالچ، نام کی، پیسے کی، یہ بہت ہی بڑے بڑے گناہوں کی طرف اور فتنوں کی طرف لے کر جاتا ہے. تو قرآن آہستہ آہستہ سب
سے ہمیں پاک کرتا ہے۔ تو ہم بھی دوسروں کو بھی اس کا پیغام دیں اور ہم بھی قرآن کو سیکھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ 3 سبق یاد رکھنے، نرمی آج سے سب کے ساتھ، سخت بھی ہیں تو کوشش کر کے نرمی لے کر آئیں، اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کے، اپنے دوست احباب کے، اور نرمی سے اس پیغام کو، قرآن کے پیغام کو سب تک پہنچائیں، نرمی اور خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سب کے خیر چاہیں، اپنا فائدہ نہ، دوسروں کی خیر کے لیے، دوسروں کے بھی فائدے کا سوچیں۔ اللہ عز و جل ہمیں ان آیات پر پوری طرح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کر دیں اور قرآن ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔